اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الآیۃ اولی الالباب. ایک صلوات بھیجے محمد. عزیزوں، مجلس میں کافی تاخیر ہو گئی ہے اور اس کے بعد مجھے فوراً ایک تدفین میں 12 پہنچنا ہے 10:30 پہ، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. میں سوچ کر کے تو آیا تھا کہ کچھ آپ کے سامنے ایسی چیزیں رکھوں گا، لیکن پھر کسی اور مجلس میں اس کو کنٹینیو کروں گا. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی، اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے: Behold, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding. یعنی بچوں کے لیے اس آیت کو واضح کر دوں کہ یہ آیت تیسرے سورے کی 190 نمبر کی آیت ہے، جس میں یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا میں نے آسمان کو اور زمین کو خلق نہیں کیا، دن اور رات نہیں بنائے کہ تم اس میں میری نشانیوں کو تلاش کر سکو. ایک صلوات دیجئے محمد. تو اس سے پہلے کی ایک مجلس جو میں نے پڑھی تھی، اس میں کچھ سائنٹیفک پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے، اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. کہ جب میں نے نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیا تو ایک بڑی اچھی سی بات نظر آئی مجھے. البرٹ آئنسٹین کا ایک کوٹ نظر آیا کہ جب آپ سائنس کے حوالے سے آپ دیکھیں تو البرٹ آئنسٹین نے ایک بہت اچھا کوٹیشن دیا ہے. وہ ریلیجن کو نکارتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. یعنی سائنس پہ اگر مذہب کا سہارا نہ ہو تو بے سہارا ہے. لیکن دوسری طرف وہ ایک بات اور کہتا ہے: ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ایک صلوات بھیجئے محمد علیہ. تو ہمارا مذہب جو ہے وہ اندھ وشواسوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس میں اللہ نے پہلے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مکمل نشانیاں دی ہیں. تمہارا کام ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جائے ان نشانیوں کو ڈھونڈے اور سائنٹیفک فیکٹس کو اپروو کرے. ایک بات میں نے پڑھی تھی، اسی کو کنٹینیو کروں گا. کچھ رہ گئی تھی پچھلے اس میں ہمارے اپنے سبجیکٹ سے، نیورولوجی کے سبجیکٹ سے، کہ قرآن مجید میں یہ ملتا ہے کہ برین کا فنکشن. تو پہلے میں آپ کو ایک نارمل تھیوری بتاتا ہوں جو ماڈرن تھیوری ہے، اور پھر اس کو قرآن سے کوریلیٹ کرتا ہوں. تو ماڈرن تھیوری ہماری یہ کہتی ہے کہ اب تو جو 9th اور 10th کے بچے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ برین کو 4 پارٹس میں بانٹا جاتا ہے: فرنٹل ایریا، آکسیپیٹل ایریا، پرائٹل ایریا اور ٹیمپورل ایریا. جو ایک فرنٹل ایریا ہوتا ہے یعنی سامنے کا ایریا، یہ سب میں پڑھ چکا ہوں، بس جلدی جلدی ایک نقطے تک آپ کو لا رہا ہوں. تو فرنٹل ایریا یعنی ہماری پیشانی کے پیچھے کا جو ایریا ہوتا ہے یہ فرنٹل ایریا کہلاتا ہے. تو فرنٹل ایریا کا کام کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ لوبس کے فنکشن بتائے گئے ہیں. مثلا آکسیپیٹل جو پیچھے کا ایریا ہے وہ ہمارے دیکھنے کے کام آتا ہے، جو ٹیمپورو پرائٹل ایریا ہے ہمارے احساس کے کام آتا ہے اور ہمارے سننے کے کام آتا ہے. اسی طریقے سے جو یہ پیشانی کے پیچھے کا ایریا ہے یا فرنٹل ایریا ہے، یہ ہیومن ایولیوشن میں انسانوں میں سب سے ڈیولپڈ پارٹ آف دی برین ہے. یعنی جب جانور سے انسانیت کی طرف ہم ایولیوشن کی تھیوری کو دیکھتے ہیں تو یہی ایریا برین کا بڑا ہوتا ہے کہ جہاں سے تھنکنگ پاور آتی ہے. یعنی وہ ایریا ہے برین کا جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کہاں پر کیا ریئیکٹ کرنا ہے، کیا ایموشن شو کرنے ہیں، ہمارے احساسات کیا ہیں، ہماری ایبسٹریکٹ تھنکنگ کیا ہے. یہ سارا سب کچھ یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی تھنکنگ پاور ہمارے فرنٹل ایریا آف دی برین میں ہوتی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو ایک تھنکنگ پاور ہو گئی. دوسرا یہیں پہ ہمارا موٹر ایریا ہوتا ہے. یہ موٹر ایریا کیا ہے؟ یہ موٹر ایریا وہ ایریا ہے جس سے جب کمانڈ ملتی ہے اس کو، یعنی جب ہمارا یہ فور برین ہمارے پیشانی کے پیچھے کا حصہ دماغ کا یہ جب سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اس موٹر ایریا کو جب کمانڈ دیتا ہے تو موٹر ایریا آرڈر کرتا ہے اور ہمارے ہاتھ اور پیر اسی کے اکارڈنگ فنکشن کرتے ہیں. تو یہ ماڈرن سائنس کی تھیوری ہے برین کے فنکشن کے بارے میں. ایک صلوات دیجئے محمد. میں پڑھ چکا ہوں اس لیے میں ریپیٹ نہیں کروں گا، بس صرف ایک پوائنٹ رہ گئی تھی جس کو آج یہاں پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ ایریا ہے برین کا. اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید سورہ علق میں 9 اور 10ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ناسیان مینس برین کا فرنٹل ایریا، یعنی بران کی دماغ کا پیشانی کے پیچھے کا حصہ، کہ یہ ناسیان جو ہے یہی تمہیں گناہوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، یہی تمہیں بری طرف لے جاتا ہے اور تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے اسی ایریا کو پکڑ کر کے دی جائے گی. ایک صلوات بھیجے محمد.
تو یہ ڈیولپمنٹ آف ہیومن برین ہے. بہت جلدی جلدی اپنی بات میں کمپلیٹ کروں گا, بس میرے ساتھ رہیے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ماڈرن سائنس میں ایک دوسری چیز نماز کے حوالے سے سنیے. نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز میں, کیونکہ یہ رسول اللہ کی اب دوسری حدیث آ جاتی ہے اسی پیشانی کے بارے میں, اسی فرنٹل ایریا کے بارے میں. یہ قرآن کی آیت تھی, رسول کی حدیث. رسول کی حدیث یہ ہے کہ جب میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں دے دیتا ہوں. یعنی اب جو کچھ میں کرتا ہوں وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں اور وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. تو یہ فرنٹل ایریا کا فنکشن اب رسول اسلام بتا رہے ہیں. تو جو ہم سجدہ کرتے ہیں, یعنی ہم جب زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو صرف پیشانی کو کم نہیں کرتے ہیں, اس کا ایفیکٹ سائنٹیفک دیکھیں. جو اسٹڈیز ہیں آج کی ڈیٹ میں, ہماری دقت یہ ہے کہ مسلمز کو تھوڑا سا بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ریسرچ جو ہو رہی ہیں, یعنی ہماری قرآن پہ بھی جو ریسرچ ہو رہی ہے, ہماری حدیثوں پہ بھی جو ریسرچ ہو رہی ہے, میکسیمم جب آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ فرانس اور جرمنی میں ملے گی. اب کچھ حد تک ایران میں بہت سارے پیپر آ رہے ہیں, اور پہلے ایران کے پیپرز کو انٹرنیشنل لیول پر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا, لیکن ایران کی بھی اسٹڈیز کو, سائنٹیفک اسٹڈیز کو بھی اب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. دوسری کنٹری ملیشیا میں اس پہ میڈیکل پہ بہت کام ہو رہا ہے, جس میں یہ ساری چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب یہ جو سجدے کی ہماری پوزیشن ہوتی ہے, دیکھیں اس کا کیا ایفیکٹ آتا ہے ہماری باڈی پہ. اور ہمارے باڈی میں بچوں کے لیے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, دو طرح کے سسٹم ہوتے ہیں, ایک سمپیتھیٹک سسٹم اور ایک پیرا سمپیتھیٹک سسٹم. یعنی یہ وہ دو سسٹم ہیں. سمپیتھیٹک سسٹم جو ہوتا ہے, جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس کو, ہماری ہارٹ ریٹ کو بڑھاتا ہے, ہماری سانس کو بڑھاتا ہے, یعنی ہمیں ایکسائٹیڈ موڈ میں ڈالتا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں. اور دوسری طرف ہوتی ہے پیرا سمپیتھیٹک ٹون. یہ پیرا سمپیتھیٹک ٹون ہمارے دماغ کے سکون کے لیے ہوتی ہے, یعنی ہمارے دماغ کو, ہمارے اعضاء کو ریلیکس کرتی ہے. تو یہ ان دونوں کے فنکشن ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹیفک اسٹڈی جو کی گئی, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ای جی, جو ہم ہی لوگوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دماغ میں بہت سارے تار لگائے جاتے ہیں, اور تار لگانے کے بعد دماغ کی ویوز کو دیکھا جاتا ہے. اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ دماغ میں کہاں سے کون سی ویو آ رہی ہیں, اور اس کو سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا ہے. جو سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا تو جو سب سے پری ڈومیننٹ ویوز ہوتی ہے اس کو الفا ویو کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے الفا ویو. الفا ویو کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. الفا ویو یہ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے الفا ویو ہماری زیادہ ہوتی ہے اتنا اتنا ہمارا برین ریلیکسیشن کی طرف, یعنی پیرا سمپیتھیٹک جو میں نے اسٹیمولیشن کہا اس کی طرف جاتی ہے. جب ہم ایکسائٹیڈ موڈ میں ہوتے ہیں تو جو دوسری ویوز ہیں, یعنی بیٹا ویوز ہوتی ہیں, یہ ویوز پری ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں, یعنی جو ہم ایکسائٹیڈ موڈ میں ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی کی گئی لوگوں کی نماز کی حالت میں, اس ٹیسٹ کو ٹیسٹ کیا گیا, اور ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ کنکلوژن نکلا, جس کو انٹرنیشنل پبلیکیشنز بھی مانتے ہیں, کہ جس میں یہ کنکلوژن نکلا کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں الفا ویوز کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور بیٹا ویوز کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. یعنی ہم اتنے ہی سکون میں ہو جاتے ہیں, اور ہمیں ڈپریشن, اینزائٹی, جتنی بھی سائیکیٹرک بیماریاں ہیں ان سے نجات ملتی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد. تو یہ حضور میڈیکل سائنس کے حوالے سے. دوسرا دیکھیں رسول اسلام کی ایک دوسری حدیث آپ دیکھیے, رسول اسلام کی حدیث میں ملتا ہے. رسول اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آخری زمانہ ہوگا, آخری زمانے کی نشانیاں بتائیں. آخری زمانے کی نشانی میں یہ بتایا کہ جو آخری زمانہ ہوگا اس میں اچانک موتیں بہت ہوں گی. جبکہ انسان کیا دیکھ رہا ہے کہ میڈیکل سائنس ترقی کر رہی ہے, لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ساتھ میں ہم لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل سائنس میں لے کے ہم حیران ہیں کہ یہ کارڈیک ڈیتھس اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں, یہ سڈن ڈیتھس اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں. اور اس کے لیے اس وقت رسول اسلام نے پیشین گوئی کی کہ جو آخری زمانہ ہوگا, جب میرے بیٹے کا ظہور ہونے والا ہوگا, اس سے پہلے دنیا میں جو اچانک والی موتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ایک سلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور اہم حدیث رسول اسلام کی, میں کوئی تمہید نہیں بناؤں گا کیونکہ شاید اس کا وقت نہیں ہے. تو ایک تیسری حدیث رسول اسلام کی, ایک اور حدیث جس میں رسول اسلام نے یہ حوالہ دیا اسی سجدے کے حوالے سے, کہ جب میری پیشانی زمین پر سجدہ کرتی ہے تو اس زمین کو اللہ نے ایک صلاحیت عطا کی ہے. وہ صلاحیت یہ عطا کی ہے کہ یہ ہمیں سکون بھی دیتی ہے اور یہ ہمیں بیماریوں میں شفا بھی دیتی ہے. تو حضور بیماریوں میں شفا دیتی ہو تو ٹھیک ہے, ہمارا یقین ہے اور ہم یقین مانتے ہیں کہ رسول نے جو کہہ دیا اس پہ یقین کرنا ہمارا فرض ہے. لیکن اب آج کی دنیا کو, سائنٹیفک دور کو, ان بچوں کو بھی ہمیں سمجھانا ہے. تو جب ان کو سمجھانا ہے تو آپ دیکھیے دھیرے دھیرے جب سوائلز پہ اسٹڈی ہو رہی ہے تو یہ پاتے ہیں کہ سوائلز جو ہے ہماری وہ مائکرو آرگینزم سے, یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں, اس میں وائرس پائے جاتے ہیں. بے شک یہ بیکٹیریا اور وائرس جو ہوتے ہیں یہ بیماریاں پھیلاتے ہیں, لیکن انہی میں سے سائنٹسٹ نے کچھ ایسے بیکٹیریاز بھی ایکسٹریکٹ کیے کہ جن سے وہ دوائیں بنی جو اس کا علاج کر سکے. تو رسول اللہ نے جو اس وقت کہا کہ اس مٹی میں شفا دی, اس کو آج میڈیکل سائنس ثابت کر رہی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو
عزیزوں بس ایسے ہی کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں، اور مین مقصد میرا یہ تھا، کیونکہ میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، نہ ہی میں اس لائق ہوں کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن جہاں سے میں نے البرٹ آئنسٹین سے بات شروع کی تھی، واقعاً ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ مذہب جو ہے اگر ہم اس کو سائنس کو چھوڑ دیں گے، علم کو چھوڑ دیں گے، تو شاید ہم وہاں نہیں پہنچ پائیں گے جہاں مذہب ہمیں لے جانا چاہتا ہے. تو یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری ایک بڑی ایسی چیز جو میں نے نیٹ پہ سرچ کرتے ہوئے دیکھی، اس میں ایک چیز ملا، قرآن کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ ملتا ہے کہ قرآن از اے بک آف سائنس. سائنس کی اسپیلنگ بچوں دو ہوتی ہیں نا، بک آف سائنس SCIENCE سائنس یا SIGNS سائنس. تو میکسیمم لوگوں نے مانا کہ یہ بک آف سائنس سائنس کے ریفرنس سے نہیں ہے، وگیان کے ریفرنس سے نہیں ہے، بلکہ سائنس یعنی نشانیوں کے ریفرنس سے ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس آیت سے میں نے ابتدا کی تھی، وہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے انسانی کارواں آگے بڑھے گا، جیسے جیسے ریسرچ بڑھے گی، ویسے ویسے وہ قرآن کی نشانیوں کی بھی تصدیق کرے گا اور سائنس کی نشانیوں کی بھی تصدیق کرے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دوسری چیز، ایک میڈیکل سائنس کے ریفرنس سے کچھ باتیں ہو گئی. ایک اور بات جو مجھے ایسی دیکھتے ہوئے سائنٹیفک کچھ فیکٹس اور ملے تھے، اور میں آپ کے سامنے ایک اور میڈیکل کا فیکٹس پریزنٹ کروں. وہ ایمبریولوجی کے حوالے سے ہے. 2 سال پہلے میں یہاں پڑھ چکا ہوں. پوری ڈیٹیلڈ ایمبریولوجی ہے، اب وہ آیتیں مجھے نہیں پڑھنی ہیں، لیکن یہ صرف سننے کی صلاحیت سے جو ریفرنس ہے آیت، یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلی سماعت، جو پہلی طاقت انسان نے ماں کے رحم میں بچے کو یا فیٹس کو دی، وہ سننے کی طاقت ہے. اس کے بعد دیکھنے کی طاقت آئی، اس کے بعد ہڈی اور گوشت آیا. تو قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جو اس کے اوپر مہر لگاتی ہیں. کون کون سی آیت ہیں؟ قرآن کے 32ویں سورہ السجدہ کی 9ویں آیت، سورہ الانسان 76واں سورہ قرآن کا، اس کی 2 آیت، اور سورہ المومنین یہ قرآن کا 23واں سورہ، اس کی 78ویں آیت. یہ تینوں آیت جو ایمبریولوجی کے ریفرنس سے کوٹ کی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلی صلاحیت انسان کو بخشی ہے وہ سننے کی صلاحیت بخشی ہے. اور یہیں پر رسول اسلام کی بھی ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 42 دن کا ہو جاتا ہے، جب 42 دن کا ہو جاتا ہے تو ایک جن یا ایک فرشتہ جاتا ہے اور جو اس بچے میں روح ڈالتا ہے، اور اس کے بعد بچہ سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے. جب آپ ماڈرن ایمبریولوجی پڑھیں تو جو ایمبریوجینیسس کا کانسیپٹ ہے وہ آرگینوجینیسس میں چینج ہوتا ہوا 42ویں ہفتے میں ہی نظر آئے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والا. اور حضرات، بچوں سے کچھ باتیں اور، کہ دنیا کی شیپ کیا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، دنیا کا شیپ کیا ہے. تو بچے فوراً، جو جغرافی سبھی پڑھ رہے ہیں، جغرافی کا جواب فوراً آتا ہے کہ یہ سرکل نہیں ہے، سرکولر نہیں ہے جیسے پہلا سوچا جاتا تھا. تو یہ سرکولر نہیں ہے، یہ انڈے کی شکل کی ہے. تو اس کی شکل جو ہے یہ سرکولر نہیں ہے، بالکل گول نہیں ہے، اس کی ریڈیس ایکول نہیں ہے. تو اب اس کا قرآن میں آپ کو دیکھیں کس سورے میں اس کا وہ ملتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو جو قرآن کا 79واں 79 سورہ ہے النازعات، اس کی 30ویں آیت ہے جس میں یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زمین کو انڈے کی شکل میں خلق کیا ہے. ایک صلوات دے جواب. جغرافی کے حوالے سے ایک اور بات، جغرافی کے حوالے سے بچے پڑھ رہے ہیں کہ ارتھ کی لیئرز پڑھائی جاتی ہیں کہ کتنی لیئرز ہیں ارتھ کی. تو جو پریزنٹ اب کانسیپٹ ہے وہ زمین پر 7 لیئرز کا کانسیپٹ مانتا ہے، یعنی یہ 7 لیئرز مانتا ہے جو قرآن میں موجود ہیں. یہ 7 لیئر کون سی ہیں؟ ماڈرن سائنس میں، جغرافی میں بچوں کی یاد دہانی کے لیے بچوں کا ایک کوشچن بھی شاید تیار ہو جائے گا. سب سے اندر انر کور ہوتی ہے، اس کے اوپر آؤٹر کور ہوتی ہے، پھر انر مینٹل ہوتا ہے، پھر اپر مینٹل ہوتا ہے، پھر ایستھینو اسفیئر ہوتا ہے، پھر 2 لتھو اسفیئر ہوتے ہیں، ایک زمین اور ایک پانی. تو یہ 7 لیئرز ہوتی ہیں. قرآن مجید میں اس کا کہاں پر ذکر ہے؟ اس کا ذکر ہے سورہ نمبر 65 الطلاق، اس کی آیت نمبر 12، جس میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زمین کو 7 لیئرز میں خلق کیا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے کچھ آیتیں. اسی طریقے سے اسپیس سائنس پہ تو بہت لمبی بحث ہے، بہت سی باتیں اسپیس سائنس پہ اس پہ ہیں جس نے بہت سارے پرانے معجزات کو بھی حل کیا ہے. اس سے پہلے کی مجلس میں میں نے پڑھا بھی تھا، لیکن اب ان ڈیٹیلز میں جانے کی شاید وقت نہیں ہے. دوسری بات جہاں سے میں نے کہا سائنس، کیونکہ یہ تو بات ہوگی پیور ایک سائنٹیفک اور تھیوریٹیکل، لیکن کچھ وہ بات بھی ہونی چاہیے. کیونکہ جب میں ممبر پہ آیا تو میرے ہاتھ میں کتاب بھی تھی. لوگوں کو لگا ہوگا یہ کتاب لے کر کے اور یہ پرچہ لے کر کے کتنی دیر پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے، لیکن وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم تو اسی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا فیتھ تو یہ ہے کہ نہ ہم نے
قرآن کو چھوڑا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑا ہے. اہل بیت کو چھوڑا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم یہاں فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کو نہیں چھوڑا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں سے جو ذکر ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. تو عزیزوں، اب بات ہو گئی سائنس کی، اب بات کرتے ہیں ہم لوگ سائنس کی، SIGNS سائنس کی. یعنی وہ سائنس. تو آخر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ قرآن کیا ہسٹری کی بک ہے؟ کافی سارے سورے جس میں ہسٹری بتائی جا رہی ہے، انبیاء کی ہسٹری اور تمام لوگوں کی ہسٹری، ٹائرنٹ بادشاہوں کی، جو ظلم کرنے والے بادشاہ ہیں ان کی بھی ہسٹری. یہ ساری ہسٹری قرآن میں بیان کی گئی ہے اور بہت ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہے. تو اس کو بیان کرنے کا عزیزوں پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے بچوں؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ بہت سارے واقعات صرف اس لیے قرآن میں نقل کیے گئے ہیں اور اس لیے قرآن میں محفوظ کیے گئے ہیں کہ جب رسول اللہ کے جانے کے بعد یا قرآن کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد، دین کے کامل ہو جانے کے بعد، جب انسانیت کا کارواں آگے چلے اور کچھ ایسے واقعات دیکھے جس پہ اسے یقین نہ ہو کہ یہ واقعات کیسے پیش آ رہے ہیں، تو وہ پلٹ کر کے قرآن کو پڑھے اور دیکھے کہ پرانے لوگوں کی ہسٹری میں یہی واقعات موجود ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو یہاں پر میں نے پچھلی ایک مجلس میں وہاں پہ بھی وقت کی اور اس کی وجہ سے میں نے کامل الزیارات کا صرف ریفرنس دیا تھا، جہاں سے یہ کتاب ہے حضور. اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں. جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو مولا عباس اور امام حسین کے حرم کے باہر بک شاپ ہے، اور اس بک شاپ پہ جب آپ جائیں گے تو میکسیمم کام ان لوگوں کا ہے کہ بہت ہی معتبر کتابیں جو انگلش میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دی ہیں اور باقاعدہ بہت سمپل انگلش میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں، بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہیں. تو بچوں کو چاہیے کہ جب ماں باپ جائیں تو بچوں کو کتابوں کو دلوائیں، جیسے تبرکات لاتے ہیں وہاں سے، اور ان کو وہ پڑھیں. تو کامل الزیارات جو کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی زیارت کا ذکر ہے. اور صرف زیارت کا ذکر نہیں ہے کہ زیارت کے احکام کیا ہیں، زیارت کی فضیلتوں کا ذکر ہے، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے ریفرنس سے آپ کی ولادت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. میں نے کل پڑھا تھا اور وہاں پہ پڑھنے کے بعد میں آیت نہیں کوٹ کر پایا، اس کا مجھے وہ لگا کہ میں وہاں تک پوری بات صرف وقت اور اسی سب چیزوں کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پایا. تو امام حسین کی ولادت کے جو واقعات ملتے ہیں، تھوڑا سا ریپیٹیشن ہو جائے گا پچھلی مجلس سے لیکن بہت جلدی، امام حسین کی ولادت کے جو واقعات ملتے ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے جبرائیل امین رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور کہا اے نبی اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا بیٹا عطا کیا جائے جو دین کی نصرت کرے، لیکن وہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ بہت بس ایک سینسیٹیو ایشو کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے یہ بات میں نے اٹھائی ہے. تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا لگے کہ یہ تمہید کیوں بنا رہا ہوں، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لے جانے کے لیے اس بات کو میں نے یہاں پہ اٹھایا ہے. تو رسول اسلام نے پہلے یہ کہا کہ میں اس بات کے لیے بظاہر راضی نہیں ہوں. جب اس میں لکھا ہوا ہے کامل الزیارات میں، کتاب میرے پاس ہے، اس کا ریفرنس وتھ پیج نمبر اینڈ کوٹیشن. دوبارہ پھر جناب جبرائیل تشریف لائے اور یہی بات رکھی. پھر رسول اسلام نے گریہ کیا اور کہا میں اس بات کے لیے، ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی بطن جناب فاطمہ میں امام حسین نہیں ہے. جب 2 بار یہ ہو گیا، تیسری بات جب جناب جبریل تشریف لائے تو اب جناب جبریل ایک الگ بات کہہ رہے ہیں. جناب جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بیٹا جو دین کی نصرت کرے وہ جناب فاطمہ کے بدن سے ہو اور اسی کی نسل سے امامت بھی آگے چلے. رسول اسلام نے یہ سنا اور یہاں پہ پھر رسول اسلام نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ بے شک ٹھیک ہے اور میں اس کے لیے راضی ہوں، لیکن مجھے فاطمہ سے بات کرنی ہے. اب جب جناب فاطمہ، قرآن کا ریفرنس پچھلی بار نہیں دے پایا تھا اس لیے یہاں تک پوری تمہید بنا رہا ہوں کہ یہ سب باتیں جیسے میں نے کہا کہ سائنس، تو اسی کا ریفرنس آپ کو قرآن میں بھی ملنا چاہیے، اپنے پچھلے واقعات میں بھی ملنا چاہیے. تیسری، اب رسول اسلام آئے جناب فاطمہ کے پاس اور جب جناب فاطمہ سے گریہ کرنا شروع کیا، جناب فاطمہ نے گریہ کیا کہ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے بطن سے ایک شہزادہ ہو جو اللہ کے دین کی نصرت کرے اور جس کی نسل سے نسل امامت آگے بڑھے. جناب فاطمہ خاموش رہی، جناب فاطمہ خاموش رہیں، گریہ کرنا شروع کیا، راضی نہیں ہوئی. جب راضی نہیں ہوئی اب دوبارہ ایک اور بات آئی. اس بات کے ساتھ جناب جبرائیل پھر آتے ہیں. رسول اسلام نے اس بات کو آگے کمپلیٹ کیا، کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے بند سے وہ شہزادہ پیدا ہو جو اللہ کے دین کی نصرت کرے اور جس کی نسل میں امامت ہو، اور ساتھ میں جو لوگ اس پر ظلم کریں گے
جو لوگ اس کو کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کریں گے تو اسی نسل فاطمہ سے ان کا آخری بیٹا آئے گا جو اس خون امام حسین کا بدلہ لے گا. ایک صلوات بھیجے محمد والے. جب انتقام خون حسین پہ عزیزوں مہر لگوا لی ہے بی بی نے, 2 چیزوں پر مہر لگوائی. پہلے اس بات پر مہر لگوا لی ہے, وہ بات ہم بہت سنتے ہیں کہ شہزادی کی تمنا تھی کہ ہم روئیں, ایک ایسی قوم پیدا ہو, لیکن یہ بھی ہے کہ پہلے اس بات کی تصدیق کرا لی کہ انتقام خون امام حسین کا انتظام کرا لیا. اور دوسری طرف پھر دوسری دعا آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جب بی بی کہتی ہیں اور دوسری میری یہ دعا ہے کہ جو میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے یا میرے بیٹے پر گریہ کرے تو اس کو کیا صلہ ملے گا. تب اس بات کا وعدہ لے لیا کہ اے بی بی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں جنت ملے. تو جب اس بات کی تصدیق کرا لی ہے تب پھر جناب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. اب یہ تمہید میں نے یہاں تک بنائی, یہ ہسٹوریکل بک ہو گئی, بات قرآن کی کرنی پڑے گی نا. قرآن کی بات کیے بنا ہم اس بات کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. قرآن مجید کا سورہ, ایک صلوات بھیجیں محمد والے, ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے. یہ قرآن کا سورہ نمبر 46, 46واں سورہ الاحقاف, جس کی آیت نمبر 15, صرف ٹرانسلیشن آیت نمبر 15 ٹرانسلیشن پریزنٹ کر رہا ہوں. اینڈ وی ہیو انجوائنڈ آن مین ڈوئنگ آف گڈ ٹو ہز پیرنٹس. اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو وتھ ٹربل. اب دیکھیے اس پہ وتھ ٹربل, اور یہ تفسیر ہے جو 11ویں امام سے اور 6ٹھے امام دونوں سے اس آیت کی تفسیر کتابوں میں موجود ہے کہ اس آیت میں ریفرنس کس کا دیا جا رہا ہے. آگے یہ آیت کہتی ہے وتھ ٹربل دا مدر بیئر ہم, کہ جس کو بڑی تکلیف سے ماں نے اپنے بطن میں رکھا. 2 چیزیں, وتھ ٹربل شی برنگ ہم فورتھ ہینڈ, بڑی مشکل سے پالا اور بڑی مشکل سے اپنے بطن میں رکھا. دونوں باتیں. تو اور اس کے بعد کہا بیئرنگ آف ہم اینڈ دا ویننگ آف ہم واز 30 months. یعنی اس بچے کی, اب یہ ایک جنرل بات نہیں ہوئی کہ ہر بچے کو ماں بطن میں رکھتی ہے, یہ ہمارے 6ٹھے امام 11ویں امام دونوں کی حدیث ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صرف امام حسین کی ولادت کے ریفرنس ہے, کیونکہ امام حسین کی جو ولادت ہے وہ 30 month پہ تھی. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو یہ جو 2 بار کا انکار ہے یہ اللہ کی مرضی سے انکار نہیں ہے, بلکہ یہ اس تمہید کے لیے تھا کہ ہاں ماں نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ہمارا یہ لال جس کو آج جو میرے بطن میں ہے اور جس کو میں چکیاں پیس کے پالوں گی وہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو یہ ایک سائن تھی. اور اسی کی سملیرٹی یہی واقعات میں نے کل پڑھے تھے جناب زکریا اور جناب یحییٰ کے ریفرنس سے ملتے ہیں. کیونکہ جناب زکریا کو بھی جب یہ علم دیا گیا تھا اور امام حسین کی شہادت کا ذکر کیا گیا تھا اس کے بعد ہی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ایک بیٹا مجھے بھی ایسا دے دے جو دین کی نصرت کرے. تو دونوں لوگوں کے حالات میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں, جناب یحییٰ کی حالات زندگی میں اور امام حسین کی. دونوں کی ولادت جو ہے وہ 6 مہینے کی ولادت ہے. اور یہ بھی ملتا ہے کہ جناب یحییٰ کے بارے میں کہ جب وہ بہت چھوٹے تھے تب سے یہ ہوتا تھا کہ جناب زکریا ان کے والد جب بھی درس دیا کرتے تھے تو کبھی اگر عذاب کی بات ہوتی تھی تو بہت گریا کرتے تھے, تو بہت زیادہ روتے تھے, اللہ کا بہت زیادہ خوف تھا ان کے اندر. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور میں نے کہا نا وہی نشانی کہ وہ واقعہ قرآن میں مل جائے, جب ہماری حدیث میں یہ واقعہ آ جائے تو ہم اس کو ریفرنس کوٹ میں کوٹ کر سکیں. امام محمد تقی علیہ السلام, ایک صلوات امام محمد تقی علیہ السلام سے یہ واقعہ ہے کہ جب آپ بچے تھے, یعنی آپ کی عمر 3 یا 4 سال کی تھی, آپ کا قد بہت کم تھا, تو ایک چاہنے والا ہی تھا, دشمن نہیں تھا. اس نے آ کر کے یہ کہا تھا کہ اے فرزند رسول, باقی لوگ تو کھیل میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ اللہ کی عبادت میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو اس پر یہی جواب دیا تھا ہمارے امام نے کہ دیکھو اللہ کبھی کبھی اپنی نشانیاں 40 سال میں سپرد کرتا ہے اور کبھی بطن مادر میں سپرد کرتا ہے, جیسے کہ جناب یحییٰ کو دی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد. یہی تاریخ انبیاء میں جناب یحییٰ سے ملتا ہے کہ جب جناب یحییٰ سے پوچھا جناب زکریا نے کہ اے یحییٰ آپ یہ سن کے جنگل میں کیوں چلے جاتے ہیں, ابھی تو آپ بچے ہیں اور وہاں جا کر جنگل میں آپ کیوں گریا کرتے رہتے ہیں, آپ تو بہت چھوٹے ہیں, آپ بچے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب جنت کی جب آگ کا آپ ذکر کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی موجود ہیں, تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بات میرے ریفرنس بنا. ایک صلوات بھیجے محمد. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی بات کو تمام کیا. ہاں عزاداروں, جو قرآن ہے
یہ بک آف سائنس ہے، بک آف سائنس ہے، اس کو پڑھیں ہم۔ اور ایک اور بات جو آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ تھی کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، یہاں سائنس کا بھی درس ہوتا ہے، یہاں انسانیت کا بھی درس ہوتا ہے۔ میں نے کہا البرٹ آئنسٹین نے یہ بات ضرور کہی کہ مذہب جو ہے وہ بنا سائنس کے اندھا ہے اور سائنس بنا مذہب کے مجبور ہے، لیکن تھوڑا سا لفظ بدلے جا سکتے ہیں۔ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سائنس کے ساتھ اگر ہیومینٹی کو بینیفٹ پہنچانے کا کانسیپٹ نہیں ہے تو سائنس بیکار ہے۔ یعنی سائنس کے ساتھ ہمیں ہیومینٹی کا بھی درس ہونا چاہیے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم یہی تو دیکھتے ہیں نا کہ ایک بات میں نے پچھلی مجلس میں کہی تھی، وہ یہی ہے کہ اگر سائنس کے ساتھ انسانیت کا درد شامل نہیں ہے، ہیومینٹی کا درد شامل نہیں ہے، تو یہی نیوکلیئر فزکس نیوکلیئر بم بنا سکتی ہے، لوگوں کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے، لیکن نیوکلیئر ری ایکٹر بنا کر کے لوگوں کے گھروں کو روشن نہیں کر سکتی ہے۔ کل بات ہے جواب تو جب علم ہو اور ساتھ میں معرفت اہل بیت بھی ہو، جب علم ہو اور ہیومینٹی کا درس بھی ہو، اور معرفت اہل بیت کے معنی ہی ہیں، معرفت اہل بیت کے معنی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، بے شک یہ سب احکام الہی ہیں، لیکن اصل جو مقصد دین ہے وہ کیا ہے؟ مرضی الہی پر چلنا، پڑوسی کی مدد کرنا، عورتوں کا احترام کرنا، جانوروں کا خیال کرنا، کوئی یتیم کا خیال کرنا، کوئی بھوکا نہ رہ جائے، کسی بھائی کا حق نہ مارا جائے، یعنی یہ ہیومینیٹیرین ویلیوز۔ تو جب اس ہیومینیٹیرین ویلیوز کو ہم علم کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں تب ہمیں کربلا نظر آتی ہے اور کربلا کے واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ اب وقت نہیں عزیزوں، بس میں مصائب کی منزل کی طرف ہوں۔ ایک ذات کا ذکر میں نے پچھلے مصائب میں کیا تھا اور وہ ذات تھی ذات جناب ام البنین۔ آج ایک اور ذات جس کا ذکر مصائب میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ میں مصائب میں کمی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جب تک گریہ کریں، جب تک شہزادی کا رومال میں آپ کے آنسو نہ آ جائیں۔ ہاں عزیزوں، دوسری ذات جناب زینب کی ذات ہے۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں، ایک سفر کی تاریخ نزدیک ہے، بہت جلدی ایام ایسا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ دن ہیں جب یہ قافلہ راہ کوفہ و شام میں ہے۔ بس کوفے اور شام کے راستے کے کچھ واقعات آپ سماعت فرما لیں۔ جب جناب زینب کوفے کی طرف جا رہی ہیں تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کوفے میں پہنچیں اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں شہزادی پہنچی ہیں، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ جب عبید اللہ ابن زیاد یہ کہتا ہے، وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ ملعون، اور اس نے وہاں سے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کو شہید کر دیا، لعنت ہو اس پر۔ ایک مرتبہ شہزادی کھڑی ہوتی ہیں اور شہزادی جواب دیتی ہیں کہ اے شخص تو کیا کہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے میرے بھائی کو شہید کیا۔ اب یہ سنا وہ گھبرا گیا، وہ کہتا ہے دیکھیں یہ مطلب پورا اشارہ ہے اس کی طرف کہ دیکھو جس نے بھی شہید کیا ہے اس پر اور اس کی پوری نسل پر قیامت تک اللہ کی لعنت رہے گی۔ ہاں عزاداروں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کون بی بی کوفے میں آئی ہے؟ یہ کون بی بی ہے جو اس دربار میں آئی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا دربار، جس کا کریکٹر یہ ہے کہ وہ ایک شرابی ہے، اس کے دربار میں علی کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ آپ سوچئے، تبھی تو یہ ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو جناب زینب کی آواز جو تھی وہ مولا کائنات کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ مولا کے ایک صحابی جناب عبداللہ وہاں موجود تھے، جناب عبداللہ سے رہا نہ گیا، ایک مرتبہ کہا ارے یہ کون بول رہا ہے، علی کو شہید ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ ارے کسی نے کہا یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی زینب ہے، یہ عباس کی بہن زینب ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ ہاں عزیزوں، علی کے صحابی تھے نا، ایک مرتبہ یقین نہیں ہوا، اور جب یقین نہیں ہوا کہتے ہیں میں کیسے یقین کر لوں، ارے عبید اللہ جیسے ظالم کا دربار اور علی کی بیٹی، ارے یہ وہی کوفہ ہے کیا؟ تم لوگوں نے دیکھا نہیں تھا کہ جب یہی بی بی پہلی مرتبہ کوفے تشریف لائی تھی تو یہاں پر کیا منظر تھا؟ ارے مولا کائنات نے ایک اعلان کرایا تھا، کوفے والوں
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، مولا کائنات کی طرف سے ایک اعلان ہوا تھا، اے کوفے والوں دیکھو آج کی رات اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ آج فاطمہ کی بیٹیاں، نبی کی نوازیاں کوفے تشریف لا رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، علی کی بیٹی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ کہہ رہے نبی کی نوازیاں۔ ارے فاطمہ کی بیٹیاں کی جس کی ماں کا جنازہ شب میں نکلا تھا، جزاکم ربکم وخیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، جناب زینب کی مصیبت وہ عظیم مصیبت ہے کہ چھٹے امام کا قول ہے کہ جب میری پھوپھی کے مصائب پڑے جائیں، جب جناب زینب کے مصائب پڑے جائیں تو ایسے گریہ کرنا۔ ہاں عزادارو، بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نجف میں آقائے شیرازی کے نام سے ایک ریفرنس ملتا ہے کہ ایک مجلس ہو رہی تھی اور اس مجلس میں ذاکر جناب زینب کے مصائب بیان کر رہا تھا۔ جب وہ ذاکر ممبر پہ موجود تھا، اس نے دربار کوفہ کے مصائب بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا، ہائے عبید اللہ ابن زیاد جیسے شرابی کا دربار اور علی کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی۔ ایک مرتبہ آقا شیرازی نے امامے کو پھینک دیا، کہا شخص رک جاؤ، اور بڑی رات تک کسی ایک جملے کو دہراتے رہے اور آخر میں غش کے عالم میں چلے گئے۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ پہ یہ کیفیت کیوں کرتاری ہوئی، کہا رہے یہ سوچو جب میں یہاں بیٹھ کے یہ سن رہا ہوں تو ہائے وہ میرا غیرت زار امام، ارے وہ میرا سید سجاد، پھوپھیاں بے سرو۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزاداروں، اسی مذاہب کے ساتھ اس مرد مومن کے لیے بھی دعا کریے کہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا ہو، اور ان کا اگر آپریشن ہوتا ہے تو پوری طرح سے کامیاب ہو۔ ہاں عزاداروں، یہ بی بی کے مصائب ہیں، اور اس کے بعد یہ کوفے کے مصائب، شام کے مصائب، شام کا مصائب، 14 امام کا۔ یہ فقرہ ہے نا، جب کوئی پوچھتا تھا آقا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، تو کہتے تھے الشام، الشام، الشام۔ ارے کیوں؟ ارے یہ علی کی بیٹی۔ آزاداروں، جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ جب اس بازار سے آپ گزر کر کے جائیے تو اس بازار جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں کے بعد جو دروازہ ہے یہ 40 قدم ہے، لیکن اس 40 قدم میں علی کی بیٹی کو اتنا وقت لگا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی اذانیں گزر گئی، ہاں بار آراستہ کیا جا رہا تھا۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، ایک عجیب منزل ہے، یہ قافلہ چلا ہے 28 رجب سے۔ جناب زینب سفر میں ہے، امام حسین کا سفر، جناب علی اکبر کا سفر، جناب عباس کا سفر تو 10 محرم کو تمام ہو گیا، لیکن یہ شہزادی کا سفر ہے۔ ایک سفر وہ تاریخ تھی کہ جس کو آپ شام میں پہنچی ہیں اور زندان شام میں قید کی گئی ہیں۔ عزیزوں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، اپنی اپنی ماں اور بہنوں کو یاد کر لیجئے گا، اپنی بیٹیوں کو یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد علی کی بیٹی کے یہ مصائب سنیے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے چوتھے امام سے یہ پوچھا کہ جب یہ قافلہ دربار میں جا رہا تھا تو جہاں سے بیویاں گزر رہی تھی وہاں کی جو زمین تھی وہ لال ہو رہی تھی۔ ارے مجھے نہیں پتا بی بی کے پیروں میں کتنے کانٹے تھے، بی بی کی نالین کہاں تھی، کس طرح سے خون آلودہ پیروں سے دربار تک گئیں۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزوں، بس ٹھہر کر کے رو لیجئے، آخری جملے ہیں، بس آخری مصائب ہیں، سن لیجئے۔ ایک مرتبہ چاہتی ہیں کہ دربار میں جائیں، اور
دربار کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس طرح سے شہزادی دربار کی طرف بڑھی ہیں. مجھے پورے منظر پیش کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. ہاں عزیزوں، جب شہزادی دربار کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ ملتا ہے کہ آپ کے برابر میں جناب ام کلثوم ہے. سامنے آپ کا اور ہمارا چوتھا امام، گلے میں خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، اور ساتھ میں ایک طرف جناب محمد باقر، دوسری طرف جناب سکینہ. اس طرح سے یہ اندر کی طرف داخل ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کی نظر ایک بی بی پہ پڑتی ہے. بس عزیزو یہ آخری مزہ ہے، بس یہاں تک آپ کو لانا تھا. ایک مرتبہ بی بی کی نظر ایک جناب زینب کی نظر ایک بیوی پہ پڑی جو یزید کے تخت کے پاس کھڑی ہوئی تھی، جو ایک چادر اوڑھے ہوئی تھی، جو پورے پردے سے تھی. ایک مرتبہ جناب زینب نے اس بیوی کی طرف دیکھا. اب جو بیوی کی طرف دیکھا، پلٹ کر کے نظروں کو جھکایا، جناب ام کلثوم کی طرف دیکھا، کہا بہن ام کلثوم. ارے بہن ام کلثوم، تم دیکھ رہی ہو یہ کون ہے؟ ارے تم نے اسے پہچانا؟ ارے جناب ام کلثوم فریاد کرتی ہیں، اے بہن زینب، بھیا عباس کے بعد آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، میں نہیں دیکھ سکتی. جناب زینب کہتی ہے، ارے یہ ہند ہے، زوجہ یزید ہے. یہ عزیزوں، یہ ہند کون تھی؟ یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. تاریخ کے یہ واقعات ہیں، ریاض القدس کی روایت ہے کہ یہ ہند ایک یہودی کی بیٹی تھی، اور یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی. یہ بیمار ہو گئی، اس کو کہیں سے کوئی شفا نہیں مل رہی تھی. تو لوگوں نے رائے دی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس چلے جاؤ. اس کا باپ جو تھا وہ آ کر کے مولا کائنات کے پاس پہنچا، اور مولا کائنات کے پاس آنے کے بعد کہا کہ میری بچی بہت بیمار ہے، اس کو کہیں سے کوئی شفا نہیں مل رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے حق میں دعا کر دیں کہ اسے شفا مل جائے. بس یہ کہا مولا کائنات نے ایک بار آواز دی اور ایک کوزے میں پانی منگایا. آج وہی دربار ہے عزیزو. ہاں، ایک کوزے میں پانی منگایا، اپنے لال حسین سے کہا حسین بس اس پانی کو مس کر دو. امام حسین نے کوزے میں پانی کو مس کیا، وہ لے کر کے گیا، اپنی بیٹی پہ چھڑک دیا، بیٹی کو شفا ہو گئی. بیٹی نے کہا بابا مجھے بھی وہاں لے کر کے چلو. ہاں عزیزو، بیٹی نے کہا ہمیں بھی وہاں لے کر کے چلو. باپ نے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، ہند کو لے کر مولا کائنات کے پاس آیا. کہا یہ آقا حسین، جملے سنیے. وہ کہتا ہے کہ ارے میری بیٹی چاہتی ہے کہ آقا حسین کے چہرے کی زیارت کرے. ایک مرتبہ مولا حسین چھوٹے سے تھے، کہا بابا یہ ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں کا طریقہ نہیں ہے. ارے اس بچی کو میری بہن زینب ام کلثوم تک لے جائیے. وہ بچی زینب ام کلثوم کے پاس گئی. جناب زینب نے کہا ہند، ہمارے گھروں کا طریقہ یہ ہے کہ بیویاں پردہ کرتی ہیں، اے ہند پردہ کر لو. اسی دن سے ہند نے پردہ کرنا شروع کیا. ہاں مجھے نہیں پڑھنا کہ کس طرح سے شادی ہوئی اور یزید کی زوجیت میں آئی. اب ادھر جب جناب زینب دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں، ہند ایک مرتبہ تخت سے اتر کر کے نیچے آتی ہے. ہند ایک مرتبہ اتر کر کے تخت سے نیچے آتی ہے، اور آنے کے بعد جب ہند نیچے آئی تو آنے کے بعد ایک بار کہتی ہے کہ ارے میں تو اپنے آقا حسین کی نیاز ہمیشہ دلاتی ہوں کہ اللہ میرے آقا حسین کو سلامت رکھے، اور یہ باغیوں کا قافلہ ہے اسے یہی بتایا گیا تھا، تو میں دیکھوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. ایک مرتبہ وہ نیچے آئی، آنے کے بعد کہا بیویوں آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ جناب زینب نے سنا، کہا ہم مدینے سے آئے ہیں. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے احترام مدینہ میں کھڑی ہو گئی، کہا بی بی مدینے سے آئی ہے، ارے میرے آقا حسین کا حال تو بتائیے. ان کا ایک لال تھا علی اکبر جو بالکل ہم شبیہ پیغمبر تھا، ارے ان کا ایک بھائی تھا عباس جو قمر بنی ہاشم تھا، ذرا ان کا حال تو بتا.
جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزاداروں کہتی ہے ایک بار حال تو بتائیے کہ میرے آقا حسین کا کیا حال ہے، ان کے لال علی اکبر کا کیا حال ہے، مولا عباس کا کیا حال ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ سنا تو بی بی نے سر جھکا کے کہا اے ہند سب کی خیریت تو پوچھ رہی ہو، کیا زینب و ام کلثوم کی خیریت نہ پوچھو گی؟ ارے ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی ایسی بات نہ کہنا، ارے یہ یزید کا دربار، یہ شرابیوں کا مجمع، اور کہا وہ بنت رسول، ان کا نام اس دربار میں نہ لینا۔ جناب زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ہند یہ وہی زینب و ام کلثوم ہے، وہ تشت میں حسین کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے، وہ علی اکبر و قاسم کا سر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔